شیخ الہند مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ وہ جب جزیرہ مالٹا میں قید رہے ہیں، چونکہ جنگ تحریک آزادی کے ہیرو ہیں، تو جب حج سے بحری جہاز کے ذریعے سے واپس ہندوستان آ رہے تھے تو اس بحری جہاز کا کپتان انگریز تھا، تو اس سے بات چیت ہوئی مفتی محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کی، تو وہ ظاہری بات ہے اس کی زبان انگلش تھی، ان کی زبان ہندی یا عربی تھی، بیچ میں ترجمان بٹھایا، ترجمان صحیح طور پر ترجمانی نہ کر سکا، تو مفتی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا اس وقت، کاش میں انگریزی جانتا تمہیں بتاتا کہ اسلام کیا ہے، تمہیں بتاتا کہ اسلام کیا چیز۔ بہرحال یہ اصل میں ساری زبانیں سیکھنی ہے تاکہ ہم دنیا کو بتائیں کہ اسلام کیا ہے۔ بہرحال یہ خوشی کا موقع ہے، ایک بہت بڑی سعادت کا موقع ہے، قرآن کریم کی تکمیل ہوئی ہے، اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے اللہ تعالیٰ جس کو نصیب فرما دے کہ مصلی پر کھڑے ہو کر وحی الہی کو پڑھے۔ مجھے 18 سال پڑھاتے ہوئے ہو گئے، اور 18 سال ہی اس مسجد میں خطابت کرتے ہوئے ہو گئے، تقریر بھی کی، خطابت بھی کی، تدریس بھی کی، کچھ نہ کچھ تصنیف بھی کیا۔ میری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ ان سارے کاموں میں سے سب سے مشکل کام مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا، سب سے مشکل کام۔ دن میں منزل بالکل ٹھیک یاد ہوگی، کوئی غلطی نہیں آئے گی، لیکن جب مصلی پر آئیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا ہے۔ بالکل آدمی ٹھیک پڑھ رہا ہوتا ہے، اور بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں پارے کی کہ اب بندہ کہتا ہے کہ مجھے بالکل اطمینان ہے، یہ تو میں پڑھتا رہتا ہوں صورتیں، یہ تو مجھے نہیں بھولتی۔ اور جب آدمی پڑھتا جا رہا ہوتا ہے کہ تو دل میں خیال آتا ہے کہ دیکھو میں کتنا اچھا پڑھ رہا ہوں، بھول نہیں رہا، وہی بھول جاتا ہے، اور ایسا بھولتا ہے کہ نہ آگے کچھ نظر آتا ہے نہ پیچھے کچھ یاد آتا ہے، بالکل بھول جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بھلاتے ہیں کہ بندے تیرا کمال نہیں ہے، یہ ہمارا کمال ہے۔ کسی کو مصلی پر کھڑے ہو کر اس کی زبان سے اپنا کلام نکلوا دینا، بندے تیرا کمال نہیں ہے، ہمارا کمال۔ اور بھولنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہمارے جو ابا ہے حضرت آدم علیہ السلام، قرآن کہتا ہے فنسیا آدم، آدم بھول گئے۔ آدم بھولے تو ساری ان کی اولاد بھولنے لگ گئی۔ ایک مرتبہ سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی یا عصر کی نماز پڑھائی۔ جو راوی ہیں ان کو شک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مجھے ظہر کی نماز بتائی تھی یا عصر کی نماز بتائی تھی، لیکن یہ طے شدہ ہے کہ 4 رکعت والی نماز تھی۔ کہتے ہیں کہ سرکار نے نماز پڑھائی، 2 رکعت پر سلام پھیر دیا۔ جب سلام پھیرا تو پیچھے صحابہ میں سے ایک صحابی کا نام تھا ذوالیدین، انہوں نے کہا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا نماز ہی 4 سے 2 رکعتیں ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ بھی نہیں ہوا ان دونوں کاموں میں سے، نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے، میں نے 4 رکعت نماز پڑھائی ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے، ان دونوں باتوں میں سے ایک بات ہوئی۔ تو آپ علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ ہاں بھائی بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ 2 رکعت پڑھی گئی۔ تو آپ علیہ السلام کھڑے ہوئے، یہ چونکہ ابتدائی دور تھا اور اس میں بات کرنے سے نماز ٹوٹتی نہیں تھی، تو آپ علیہ السلام وہیں سے کھڑے ہوئے مزید 2 رکعتیں ادا کی اور سجود سہو کیے۔ یہی ابتدا تھی سجود سہو کی، یہاں سے سجدہ سہو وہ جائز ہوئے اور اس کی ابتدا ہوئی۔ تو جن پر قرآن اترا، جن کا سینہ محبت وحی تھا، وحی اترنے کی جگہ تھی، وہ بھول گئے، تو میں کیا چیز ہوں اور آپ کیا چیز۔
تو یہ اس کا فضل ہے۔ اور امام کھڑا کہاں ہوتا ہے؟ محراب میں۔ محراب کے کیا معنی؟ محراب کے معنی ہوتے ہیں لڑنے کی جگہ۔ کس سے لڑنے کی جگہ؟ شیطان سے لڑنے کی جگہ، اپنے نفس سے لڑنے کی جگہ، خیالات سے لڑنے کی جگہ۔ امام تو کھڑا ہی محراب کے اندر ہے، اور وہ تو نشانے پر ہے۔ جو مرکز ہوتا ہے نا، تو دشمن کے وار وہاں ہوتی ہیں، اور جہاں خزانہ ہوتا ہے چور وہاں نقب زنی کرتا ہے۔ تو امام جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کے اوپر تو شیطان کے نشانے تاک تاک کے آ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں سے نکلنا، رکعات کو یاد رکھنا، پارے کو یاد رکھنا، جہاں چھوڑا ہے اس کو یاد رکھنا، متشابہات کا خیال رکھنا، اور جو سجود تلاوت آ رہے ہیں ان کا خیال رکھنا، یہ رب کا ہی فضل ہے، بندے کا کمال نہیں۔ میرے محترم دوستو، قرآن بڑی پرتاثیر چیز، اللہ نے قرآن میں بڑا اثر رکھا، قرآن نے لوگوں کو بدلا ہے۔ کیسے بدلا؟ سب سے عظیم الشان واقعہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا ہے۔ گھر سے نکلے کہ میں آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ ہی کر دوں، اس سے ہی ختم کروں، مسئلہ ہی ختم کروں، یہ سوچ کر گھر سے نکلے۔ بہن کے گھر پہنچے، قرآن سنا، قرآن نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بدلا، خلیفہ ثانی بن۔ قرآن پر تاثیر، قرآن بدلتا ہے۔ سب سے پہلی ہجرت کہاں ہوئی؟ حبشہ کی طرف۔ تو پہلا جو وفد گیا تھا اس میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بھائی تھے۔ تو بادشاہ نے اپنے دربار میں طلب کیا، حضرت نجاشی رضی اللہ عنہ نے دربار میں طلب کیا، گفت و شنید ہوئی، تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کی۔ وہ سورہ مریم کی تلاوت کرتے چلے گئے، ماحول بدلتا چلا گیا، بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور جو اراکین سلطنت اور امراء وہاں موجود تھے سب رونے لگے، اور سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ قرآن بدلتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 70 افراد کا ایک وفد آیا، یہ کہنے کے لیے کہ آپ، ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کے اوپر وحی آتی ہے، تو ہمیں کچھ دین کے بارے میں بتائیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کو پڑھنا شروع کیا۔ کیا بات ہے، کیا بابرکت وہ کان تھے جنہوں نے وہ آواز سنی، اور کیا بابرکت وہ آنکھیں تھی جنہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور کیا خوش نصیب وہ حضرات تھے جنہوں نے آمنے سامنے بیٹھ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تعلیم حاصل کی، محمد عربی کی زبان ہو، واہ سبحان اللہ، اور سورہ یاسین ہو۔ آپ علیہ السلام سورہ یاسین پڑھتے چلے گئے، وہ 70 کے 70 افراد بدلتے چلے گئے۔ سورہ یاسین مکمل ہوئی تو ان کا ایمان کامل ہو، سارے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ انسان تو انسان ایک مقام پر آپ علیہ السلام قرآن پڑھ رہے تھے، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، جنات کا گزر ہوا، ان کے کانوں میں آواز پڑی تو ٹھہر گئے، اتر گئے، کہنے لگے کہ یہاں کچھ پڑھا جا رہا ہے، سنو۔ نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، ان جنات نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا تو وہ سارے کے سارے مسلمان ہو۔ قرآن پر تاثیر۔ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن جو کتاب ہے وہ اللہ کی بہترین کتاب، جس فرشتے کے ذریعے سے اتری وہ بہترین، جس نبی پر اتری وہ نبی بہترین، جس شہر میں اتری، جس شہر میں یہ قرآن اترا وہ شہر بہترین، اور جس مہینے میں اترا وہ مہینہ بہترین، جس رات میں اترا وہ رات بہترین، اور جس زبان میں اترا وہ زبان بہترین۔ وہ مہینہ کون سا تھا؟ وہ اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب، فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے
نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مہینوں کے سردار شہر رمضان کے مہینے میں اور دنوں کی راتوں کی سردار لیلۃ القدر کے اندر اور شہروں کے سردار ام القرآن مکہ المکرمہ کے اندر اور زبانوں کی سردار بلسان عربی مبین عربی زبان کے اندر اللہ نے اس قرآن کو نازل کی۔ یہ قرآن بھی بے مثال ہے، اس کی زبان بھی بے مثال، اور پہلی جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں تو وہ کتابیں دے دی گئی امتوں کو اور ان کے ذمے لگا دیا گیا کہ اس قرآن کی اس کتاب کی حفاظت کرو، لیکن کوئی بھی اس کی حفاظت نہ کر سکا۔ اور اگر ہمارے بھی ذمے لگا دیا جاتا نا تو ہم سے بھی قرآن کی حفاظت نہیں تھی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، یہ قرآن ہم نازل کر رہے ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی حفاظت ہمارے ذمے، ہم خود کریں گے اس کی حفاظت۔ یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کی حفاظت کریں، میں خود اس کی حفاظت کروں گا۔ یہ تو کسی کی سعادت ہے کہ اللہ کسی کے سینے کا انتخاب کرے، اللہ کسی کی زبان کا انتخاب کرے، اللہ کسی کی اولاد، کسی کی بیٹے بیٹی کی اللہ انتخاب کرے اور اس کے ذریعے اللہ اپنے کلام کی حفاظت کرے، لیکن اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی۔ خلیفہ مامون الرشید کا زمانہ تھا، یہ ہارون الرشید کے بیٹے ہیں اور یہ بڑے علم دوست تھے۔ تو ان کے دربار میں ایک یہودی عالم آیا، تو مامون الرشید نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ جی میں اسلام قبول نہیں کروں گا۔ خیر وہ چلے گئے، بات آئی گئی ہو گئی۔ 1 سال کے بعد وہی یہودی خلیفہ مامون الرشید کے دربار میں آیا۔ اب اس کی ہیئت بدلی ہوئی تھی، چہرے مہرے اور جسم سے لگتا تھا کہ یہ مسلمان ہو گئے۔ تو مامون الرشید نے اس کو غور سے دیکھا اور پہچانتے ہوئے کہنے لگے کہ کیا تم تو وہی یہودی عالم نہیں ہو کہ جس کو میں نے اسلام کی دعوت دی تھی؟ اس نے کہا بے شک میں وہی ہوں۔ یہ کیا ہوا؟ کیا تم مسلمان ہو گئے؟ اس نے کہا ہاں میں مسلمان ہو گیا۔ کیا قصہ پیش آیا؟ اس نے کہا جی میں یہودی عالم تھا اور خطاط تھا، لکھا کرتا تھا کتابیں۔ اس زمانے میں پریس نہیں تھا، چھاپے خانے نہیں تھے، تو کاتب ہوتے تھے، وہ مختلف کتابیں لکھ لکھ کر شائع کیا کرتے تھے اور بیچا کرتے۔ کہتا ہے کہ میں نے تورات کے 3 نسخے لکھے، ان تینوں نسخوں کے اندر تھوڑی تھوڑی سی تبدیلی کی اور وہ لا کر لوگوں کو فروخت کر دیے۔ لوگوں نے ان کو پڑھا، وہ تبدیلی کے باوجود انہوں نے ان کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد میں نے انجیل لی، اس کے 3 نسخے تیار کیے، تھوڑی تھوڑی تینوں میں تبدیلی کی، لوگوں کے حوالے کر دیے، لوگوں نے خرید لیے اور اس کو پڑھا اور اس تبدیلی کو قبول کر لیا۔ پھر میں نے قرآن لیا، قرآن کے 3 نسخے لکھے، ان میں تھوڑی تھوڑی سی تبدیلی کی، مسلمانوں کے پاس گیا، ان کو وہ نسخے فروخت کیے، لیکن اگلے دن وہ مسلمان نسخے لے کر میرے پاس آ گئے، کہنے لگے ہمیں یہ قرآن نہیں چاہیے، اس قرآن کے اندر تبدیلی ہے، ہمیں وہی قرآن چاہیے جو عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے، ہمیں تبدیلی والا قرآن قبول نہیں۔ تو کہنے لگا میں سمجھ گیا کہ حق مذہب اسلام ہے، جو تبدیلی کو قبول نہیں کرتا، اس کی حفاظت، جیسے کہ آپ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، واقعتاً اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ میں نے اس کو تبدیل کرنا چاہا، میں نہ کر سکا۔ یہ وہ مذہب ہے جو محفوظ ہے، اس کی حقانیت مجھ پر منتشر ہو گئی اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک اور واقعہ میں سناتا ہوں۔ حجاج بن یوسف کا نام آپ حضرات نے سنا ہوگا، مسلمان بادشاہ تھا لیکن ظالم تھا، اچھے کام بھی کیے ہیں
قرآن کریم کے اوپر یہ جو زبر زیر پیش ہے، نقطے ہیں، یہ حجاج بن یوسف کا کارنامہ ہے۔ اور میں نے کسی جگہ پڑھا ہے کہ یہ جو رکوع کی تقسیم ہے قرآن پاروں میں، رکوع کی، یہ بھی اسی نے کی۔ اگر یہ اسی نے کی ہے نا، یہ اتنی زبردست تقسیم ہے، کمال ہے رکوع والی تقسیم، کیونکہ ایک رکوع کے اندر ایک طرح کا مضمون ہوتا ہے، جب مضمون بدلتا ہے تو اگلا رکوع شروع ہوتا ہے۔ یہ جو پاروں کی تقسیم ہے نا، یہ زبردست تقسیم نہیں ہے جس نے بھی کی ہے، لیکن یہ جو رکوع کی تقسیم ہے یہ بڑی بڑی باکمال تقسیم ہے۔ جو صورتیں ہیں وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی متعین فرمائی تھی نا، اور صورتیں اور جو آیات جہاں تھی وہ تو آپ علیہ السلام نے ہی متعین کر دی تھی کہ یہ اس صورت کا حصہ، یہ اس صورت کا حصہ، یہ تو آپ علیہ السلام نے لکھوا دیا تھا۔ لیکن 30 پارے ہوں گے قرآن کے، یہ کوئی آپ علیہ السلام نے نہیں کیا تھا، نہ حضرات صحابہ کرام نے، یہ بعد میں کیا گیا آسانی کے لیے۔ اور اسی طرح یہ جو رکوع ہے، پھر آیات ہیں، پھر یہ جو زبر زیر پیش ہیں، نقطے ہیں، یہ بعد کی چیزیں ہیں۔ بہرحال تو حجاج بن یوسف نے اچھے کام بھی کیے ہیں تو وہیں ظلم بھی بڑے بڑے کیے ہیں۔ تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ 10 یہودی علماء وہ حجاج بن یوسف کے دربار میں آئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہماری ایک درخواست ہے، آپ زبر زیر پیش والا کام تو کر ہی رہے ہیں، ہماری ایک درخواست ہے وہ مان لیں۔ وہ کیا ہے کہ سورہ کہف میں 16ویں پارے کے اندر واقعہ آتا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا، سورہ کہف کے اندر ہے۔ اس میں جو 16ویں پارے کے اندر ایک آیت ہے کہ یہ دونوں حضرات ایک بستی میں گئے اور ان بستی والوں سے کھانا طلب کیا کہ ہم مسافر ہیں، بھوکے ہیں، ہمارا کوئی اکرام کر دو، ہماری مہمانی کر دو۔ تو فَأَبَوْا ان بستی والوں نے انکار کیا، انہوں نے ان 2 پیغمبروں کی مہمان نوازی نہ کی۔ تو کہنے لگے کہ وہ بستی والے یہود تھے اور یہ ہمارے اوپر لعنت پڑتی چلی آ رہی ہے، ہمیں گالیاں سننی پڑ رہی ہیں، اور یہ اگر اسی طرح آیت رہی تو ہمیں پھر جب تک قرآن رہے گا یہ لعنت ہمارے اوپر پڑتی رہے گی۔ آپ ابو میں با کے نیچے سے ایک نقطہ مٹا کر 2 اوپر نقطے لگا دیں، ٹھیک ہے جی، نیچے سے ایک نقطہ مٹا دیں، اوپر 2 نقطے لگا دیں، بس اتنی سی تبدیلی ہم چاہتے ہیں۔ معنی یہ ہو جائے گا کہ ہاں ان بستی والوں نے دونوں پیغمبروں کی دعوت کی اور ہمارے اوپر جو لعن تان پڑ رہی ہے اس سے ہماری نجات ہو جائے گی۔ تو روایت میں آتا ہے کہ حجاج بن یوسف اندر کمرے میں گیا اور اللہ کے سامنے سر بسجود ہوا، روتے ہوئے کہنے لگا، اے اللہ یہ نوبت آن پہنچی ہے کہ یہودی مجھ سے امید کرتے ہیں کہ میں تیرے قرآن کو بدل لوں گا، میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ اندر سے تلوار لی، باہر آئے اور ان 10 کے 10 یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ یہ قرآن ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو اتارا، ہم اس کے محافظ ہیں۔ یہ قرآن محفوظ ہے، یہ قرآن بچا رہے گا، جو قرآن کے ساتھ جڑے گا وہ بھی بچا رہے گا۔ یہ قرآن محفوظ ہے، اس کے ساتھ جڑ جائیں ہم بھی محفوظ ہو جائیں گے، اس کے ساتھ چپک جائیں، اس کو اپنے ساتھ چپکا لیں، ہماری بھی بچت ہو جائے گی، حفاظت ہو جائے گی، ورنہ ہم نہیں بچ سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی کامل سمجھ عطا فرمائے، قرآن کے ساتھ محبت الفت والا تعلق عطا فرمائے، قرآن کے ساتھ تلاوت کا، قرآن کو سمجھنے کا، قرآن کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کا تعلق ہمیں نصیب فرمائے، قرآن کو اپنے لیے رہبر و رہنما بنانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارا بیٹھنا سننا قبول فرما، غلطی کمی کوتاہی کو معاف فرما، قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا، ہمارے خلاف حجت نہ بنا۔ اے اللہ قرآن سے محبت تعلق ہمیں نصیب فرما، اے اللہ قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.